जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इलेक्शन खे हिकु साल मुकमल थिए पियो 8 फरवरी ते उन ॾींहं ते PTI वारनि एहतजाज चऊं या जलसनि जो बि ऐलान कयो आहे, लाहौर हुजे या सवाबी। ख़ासि तौर ते पंजाब में छा पियो थिए उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर सां तालुक़ रखंदड़ सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार शकील मलिक साहब हींअर लाहौर में असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इलेक्शन को 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है 8 फेब को, और उस दिन आपको पता है कि पहले तो कहा गया था कि सवाबी में जलसा होगा, लेकिन अब लाहौर को भी उन्होंने मरकज़ बना दिया है। और उसी दिन हम देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी होने जा रहा है लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में। तो 8 फेब को लाहौर में क्या आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है सर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नसीर साहब, और दूसरी बात ये कि जो आपने सवाल किया है, मेरा ये ख्याल है कि 8 फरवरी को लाहौर में तहरीके इंसाफ कोई पावर शो नहीं कर पाएगी। अच्छा, उसकी एक रीजन तो आपने खुद बताई कि 8 फरवरी को लाहौर में एक मेगा इवेंट होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा, पहला मैच है, और सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी, बल्कि कल ही सिक्योरिटी बड़ी टाइट होगी। कल लॉन्चिंग सेरेमनी होनी है, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने आना है, फिर उसके अलावा मेहमान टीमें जो हैं वो पाकिस्तान लाहौर में मौजूद होंगी। तो ये एक रीजन तो है। और दूसरा, तहरीके इंसाफ चाहती है कि उसे मीनारे पाकिस्तान का वेन्यू जो है वो जलसे के लिए दिया जाए। सही। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी इस वक्त तक तो बाज़ाब्ता तौर पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन इंतजामिया की तरफ से तहरीके इंसाफ को मीनारे पाकिस्तान का वेन्यू नहीं दिया जाए। और उसकी एक रीजन यही कि शहर के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, और शहर के अंदर अगर इस किस्म की कोई एक्टिविटी हो जिसमें लोग आ रहे हों, जा रहे हों, तो सिक्योरिटी के ज़ाहिर कंसर्न्स होंगे। अगर इजाजत दी गई तो वो शहर के जो बाहर का एरिया है, इससे पहले भी तहरीके इंसाफ को रिंग रोड के साथ एक जगह दी गई थी कि आप यहाँ पे जलसा कर लें, अभी भी इसी किस्म का कोई वेन्यू जो है इस पर गौर किया जा रहा है। और दूसरा, तहरीके इंसाफ की अपनी तैयारी भी कहीं नजर नहीं आती। लाहौर में हमें कहीं भी वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा कि जैसे लग रहा हो कि जी अगले चंद घंटों में लाहौर में एक बड़ा सियासी पावर शो होना है। तो ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है। आलिया हमजा आज भी लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद थी, और यहाँ पे लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से उनकी दरख्वास्त को निपटाया गया है, और साथ ही मामला सूबाई इंतजामिया को रेफर किया गया है कि आप इस दरख्वास्त पे फैसला करें। अब देखें कि इंतजामिया इस पे क्या फैसला सुनाती है, लेकिन तहरीके इंसाफ की तैयारी तो हो ना कि उन्होंने अगर जलसा करना है तो एक जो है वो अपना बाकायदा तौर पे कोई रायमा मुनज़्ज़म की जा रही हो, लोगों से मुलाकातें हो रही हों, कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हों, लेकिन कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल एक जो है वो सन्नाटा है। और सियासत में आप देखें कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बड़ी स्ट्रगल करती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। और इससे भी ज्यादा अहम कि मासवाए आलिया हमजा में तो लाहौर में तहरीके इंसाफ का कोई और बंदा नजर भी नहीं आ रहा। कैसे जलसा होगा? मुझे तो कहीं जलसा नजर नहीं आ रहा। सही है, फिर शायद नई नई क़यादत आई है तो उसको अपने आप को प्रूफ भी करना है कारकुनों के दरमियान, क़यादत के दरमियान, इस तरह बयानात की हद तक ये सूरत हाल है। लेकिन हमने तो ये भी सुना था कि इनकी तैयारी हो ना हो, हुकूमत ने अपनी तैयारी कर ली है। अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनती है तो कोई लिस्टें वगैरह भी तैयार हो चुकी हैं, कोई क्रैक डाउन के हवाले से भी कोई प्लानिंग है हुकूमत की तरफ से? सर, ये तो पाकिस्तान की सियासत का एक अफसोसनाक अलमिया है कि यहाँ पे हर हुकूमत अपनी अपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है। जब भी जलसे होती हैं तो इस तरह का क्रैकडाउन होता है। मेरा ख्याल है कि क्रैकडाउन जो है उससे आप उन्हें मजीद बूस्टअप जो है वो दे रहे होते हैं। हाँ, अगर तो किसी ने कोई जुर्म किया है, कानून हाथ में लिया है, कहीं कानून को तोड़ा गया है, उस पर आप एक्शन लें, वो इफेक्टिव भी होगा। लेकिन आप देखें कि पिछले तकरीबन कोई 1.5-2 साल तहरीके इंसाफ के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं, तो तहरीके इंसाफ का जो जुर्म था, या तहरीके इंसाफ ने जो कुछ किया, अब उस पर भी उनको जो है वो एक सिंपैथी जो है वो मिल रही है कि अगर 9 मई 2023 को देखें तो हर तरफ से तहरीके इंसाफ के उस इकदाम को
کنڈیم کیا جا رہا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ لوگ یہ کہنا شروع ہوئے کہ یار دیکھیں اگر ان کے خلاف کوئی ثبوت ہوتا یا انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو سزا مل چکی ہوتی. صحیح. میرا خیال ہے کہ جو جرم ہے، جو انہوں نے غلط کیا، صرف اسی پہ اگر کاروائی کریں، اس پہ سزا دیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے. اس طرح کریک ڈاؤن کرنے سے آپ ان کو جو ہے وہ بوسٹ اپ دے رہے ہوں گے، تو یہ اچھا اقدام نہیں ہے. تو اس کو میرا خیال ہے کہ نظر ثانی کرنی چاہیے حکومت کو بھی، انتظامیہ کو بھی، کہ اس قسم کی کاروائی سے اجتناب کریں. ہاں، تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ شہر کے اندر نہیں تو شہر کے باہر جو ہے وہ اجازت دیں کہ جائیں جی آپ اپنا پاور شو کریں، لیکن اس بات کو انشور کیا جائے کہ کسی قسم کی لا قانونیت نہیں، کسی قسم کے اس قسم کے حالات پیدا نہیں کرنے دیے جائیں گے کہ جس سے جو ہے وہ عام لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوں. تو اس سے زیادہ بہتر ہے جب آپ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک ریئیکشن بنتا ہے. بالکل. اچھا شکیل ملک صاحب، ویسے ہی اگر ہم آپ سے سمجھیں تو ہے کیا صورتحال ویسے پنجاب میں پی ٹی آئی کی پارٹی پوزیشن پر ہم بات کریں تو عالیہ حمزہ کا تو آپ نے کہا ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے جو نئی ذمہ داری ملی، تو اور کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کی وہاں پر جو قیادت ہے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جو پنجاب سے پارٹی جیتتی ہے وہی وفاق میں حکومت بنا پاتی ہے، تو کے پی میں تو ان کا اچھا اثر رسوخ ہے اور وہاں پر بار بار ان کی حکومت بھی آ رہی ہے. پنجاب میں ایکچوئل کیا پوزیشن ہے؟ ان کے جو سینئر رہنما پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ابھی الیکشن میں کامیاب ہوئے وہ کہاں پر ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں تو لاہور میں عالیہ حمزہ ہی نظر آتی ہیں، وہی ابھی کہیں 2-4-10 لوگوں کے ساتھ ہیں، باقی تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ کیوں انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں؟ ایون کہ پنجاب اگر پورے کی بات آپ کریں تو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان میں تو تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو پائی جی. تو تحریک انصاف کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. اور ابھی عالیہ حمزہ کے معاملے پر بھی تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس فیصلے کو میرا خیال ہے کہ تسلیم نہیں کر پا رہی، اسی لیے عالیہ حمزہ کے ساتھ اس قسم کا تعاون نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا پارٹی گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیا قیام میں تحریک انصاف کے قیام سے لے کے آج کے دن تک، ایون کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تب بھی گراس روٹ لیول پہ تحریک انصاف کی تنظیم ہی موجود نہیں. صحیح. اور آج بھی موجود نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سب سے پہلے تنظیم سازی پہ کام کرتی ہیں. اگر آپ کی گراس روٹ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ، ایک وارڈ کے لیول پہ تنظیم موجود ہوگی، لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جائیں گے، موبلائز کیا جائے گا، تب جا کے اس کا سیاسی اثر ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ وہ آج بھی صرف سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہے. تو خیر مجھے تو نہیں نظر آ رہا وہ انقلاب. اگر تحریک انصاف گراؤنڈ پہ کام کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ہوں، ان کے رہنما ہوں، ان کے ووٹر سپورٹر ہوں، تو ان سب میں جو ہے ایک طرح کا فقدان ہے، رابطے کا فقدان ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں کے معاملے کو لے کر بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو سکے، یا کہ پارٹی کی جو پالیسی سازی ہے اس میں بھی ان کی انپٹ شامل ہو. تو تحریک انصاف میں جو پالیسی سازی کا حصہ ہے وہ بھی لوگوں سے کم ملتے ہیں، اور عمران خان سے ملاقات کا تو دور دور تک امکان نہیں. تو اس پوری سچویشن میں تحریک انصاف کے لیے پنجاب سے میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے بھی جو ایکٹیویٹیز تھیں تحریک انصاف کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور 8 فروری کے حوالے سے اب تک کے جو انتظامات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو ہی سرپرائز ملے گا. تحریک انصاف کسی کو سرپرائز نہیں دے پائے گی. ٹھیک. اچھا سر، اب اگر آ جائیں یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں چل رہی ہیں، اور جو ایک بیٹھک ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں اسد کیسر کی رہائش گاہ پر، مولانا صاحب بھی تھے، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو باتیں چلتی تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ الائنس بن چکا ہے، یا آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنس اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نصیر صاحب ابھی تو حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوش آئند سائن ہے
کہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اس سے پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنی, مذاکرات کا آغاز ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. ان کے ایشوز تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہماری ڈیمانڈز ہیں اور فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جوڈیشل کمیشن نہیں بنا, حالانکہ پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے نا اس میں اتنی جلد بازی نہیں کی جاتی. آپ نے اپنی ڈیمانڈز دیں, اس کے بعد دوسری طرف سے آپ کو جواب دیا جائے گا, لیکن یہ تو ابھی آغاز سفر تھا. رابطے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. آپ نے 4-5 مطالبے رکھے, کوئی ایک آپ کا جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن تحریک انصاف نے وہاں پہ ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے سیاسی سپیس کم ہوئی. لیکن ابھی جو رابطے شروع کیے گئے ہیں اسپیشلی اپوزیشن کے مابین, یہ ایک اچھا سائن ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے سیاسی پروسیس اور جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہوگی. یہ تو اچھا شائن ہے ملک صاحب. جیسے آپ نے کہا مطالبوں کی بات کی, تو وہی دیکھتے ہیں کہ جب حکومت سے وہ بات چیت کے لیے بیٹھے تو الیکشن میں داندھلی یا نئے الیکشن وہ تو ان کے ایجنڈا کا حصہ ہی نہیں تھے. اس میں ہو رہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو قیادت یا کارکن جیلوں میں ان کو آزاد کریں. دو جو مین ان کے مطالبات تھے, تو یہ مطالبہ پھر کہاں سے نکل کے آیا کہ الیکشن داندھلی زدہ ہے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے؟ سر دیکھیں, اب وہ تحریک انصاف نے تو انتخابات کو تسلیم کر دیا ہے. جیسے آپ نے بھی وہ بات کی کہ 2 مطالبے تھے نا. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی انتخابات دھاندلی زدہ تھے, لیکن یہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ کون سے الیکشن کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تو خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے ہیں. پنجاب میں تو مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے علاوہ سندھ میں مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کھڑے تھے انہی سے ان کا جو ہے وہ مطالبہ تھا, اور وہاں پہ دیکھیں کہ پھر اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اور ظاہر ہے جہاں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بھی اپنی ایک نومولود پارٹی جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, اور انہوں نے بھی سیاسی منظرنامے پہ اپنا حصہ با جسہ جو ہے وہ وصول کرنے کی کوشش تو کرنی ہے. لیکن یہ سب کے سب جو ہیں میرا خیال ہے کہ منتشر مزاج سیاسی قیادت ہے, اور ما سوائے آپ کو ان ملاقاتوں کے گفت و شنید کے یا کہ اپنا گفتن نشستن برخاستن, اس سے زیادہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا, کیونکہ سب کے ایشوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. تحریک انصاف کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ سوال نہ اٹھائیں, آپ پنجاب پر بات کریں. جے یو آئی کا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا معاملہ جو ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, اس کو دیکھا جائے. محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا کنسرن صرف بلوچستان کی حد تک ہے, اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایشو جو ہے وہ ایک پرسنل معاملہ ہے, کیونکہ ان کو مسلم لیگ نون کی جو ینگ لیڈرشپ ہے ان سے ایشو ہے. تو ان کے سب کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو پہلے تو یہ کسی ایک نقطے پہ متفق ہوں کہ کہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور کہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور پھر دوسرا یہ کہ کیا کسی قانون اور ضابطے کے مطابق آگے بڑھنا ہے یا دھونس اور زبردستی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. انتخابی معاملات پہ انویسٹیگیشن صرف الیکشن ٹریبیونل کر سکتے ہیں, بالکل, اس کے لیے کوئی جوڈیشل فورم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, پھر کس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا باقی ہیں. جب کلیئر ہوں گی تو پھر ایک بار پھر دوبارہ سیاسی قیادت جو ہے اس سے بیٹھنا پڑے گا. اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو رابطوں کا آغاز ہے اپوزیشن کے مابین, یہ خوش آئند ہے کہ آگے چل کے دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھا بیٹھیں گی, جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ اکٹھا بیٹھی تھی. تو اگر کسی معاملے پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے تو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا, اور یہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, اور سب سے بڑی بات کہ سیاست کے لیے بڑا خوش آئند ہوگا. اور اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ ظاہر ہے, اگر آپ غیر جمہوری قوتوں کو مستحکم کرنے کی بات کریں گے, اگر آپ ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کریں گے, تو پھر جمہوریت تو کمزور ہوگی نا, اور اگر جمہوریت کمزور ہوگی تو آپ کا ملک مضبوط نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ شکیل ملک صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. شکیل ملک صاحب سینئر صحافی, درجہ نگار, پنجاب کی صورتحال اسپیشلی جگہ پنجاب میں
PTI जी पोज़ीशन आहे या जेका हू उते सियासत कनि पिया उन ते पंहिंजी राय जो इज़हार कनि पिया ऐं आख़िर में जीअं ॻाल्हि उहा आहे त नज़र बि अचे पियो त हुननि हिकिड़े पासे ते इलेक्शन खे क़बूल बि करे वरितो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान साहब न रुगो इलेक्शन खे क़बूल कयो पर हिन हुकूमत खे क़बूल कयो ऐं हिन हुकूमत जे चवण ते 26 आइनी तरमीम मंज़ूर कराइण में मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो अहम किरदारु हो। पर हाणे वरी उहो चवनि था त न ही धांधली ज़दा इलेक्शन हुई, उनजे नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट मनपसंद माण्हू आंदा, अवां क़बूल बि कयो था, तरमीमूं कराइण में साथ ॾिजो था, पोइ वरी उन ते इल्ज़ाम बि मड़ियो था। सो इहा आहे इन मुल्क जी सियासत। बहरहाल अॼु जो ही जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। हाणे 8 फरवरी 2 ॾींहंनि खां पोइ आहे। पाण ॾिसंदासीं त PTI 8 फरवरी ते कहिड़ो अहिड़ो ॿूटो ॿारण में कामयाबु थिए थी, छा करे थी पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में, उते त जलसो वग़ैरह सवाबी में थी वेंदो, लाहौर में छा थींदो, ईंदड़ ॾींहंनि में पाण हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।